وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور مکر کیا کافروں نے اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ یہاں پہ اگر کوئی بچہ بیٹھا ہے 9th کلاس کا یا فرسٹ ایئر کا یا سیکنڈ ایئر کا، جو آج کل چونکہ ترجمہ اسکولوں میں اور کالجوں میں لگا دیا گیا ہے، تو کالجز میں جب سورہ انفال کی تلاوت کرتے ہیں بچے، سورہ انفال میں بھی یہ الفاظ آتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، تو یاد رکھیے گا بعض دفعہ قرآن پاک میں الفاظ بالکل سیدھے سیدھے لکھے ہیں، صاف اور واضح لکھے ہیں، لیکن ترجمہ ہر بار ایک نہیں کرنا، ترجمہ ہر بار ایک نہیں کرنا اس کا۔ وَمَكَرُوا، کافروں نے مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے مکر نہیں کیا۔ بہت سارے ترجمہ کرنے والوں کو یہاں پہ غلطی لگی، انہوں نے اپنے علم کی بنیاد پہ یہ لکھ دیا، انہوں نے کہا جی عربی کا لفظ ہے ہم تو یہی لکھیں گے کہ کافروں نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا، انہوں نے لکھ دیا اس کو۔ اب اللہ مکر کیسے کر سکتا ہے؟ مکر تو ایک فریب ہے، مکر ایک دھوکہ ہے، اور ہم اللہ کے بڑے ادنا سے بندے ہیں، گناہ گار ہیں، ہمیں اگر کوئی مکار کہہ دے نا ہمیں بڑا غصہ لگتا ہے۔ گھر میں اگر ہم کسی اپنی بیٹی کو، بہو کو کہہ دیں کہ یہ مکر کر رہی ہے تو بڑا غصے والی بات ہے۔ یہ عمومی طور پہ ہم اس بات کا بڑا غصہ کرتے ہیں، لیکن میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو دیدہ دلیری کے ساتھ ان الفاظ کا ترجمہ اللہ کے لیے بالکل سیدھا سیدھا کر جاتے ہیں کہ اللہ نے مکر کیا، وہ اپنی ذات کے لیے لفظ مکار سننا پسند نہیں کرتے، اللہ کو فوراً مکار کہہ دیتے، اور صرف مکار ہی نہیں کہتے بلکہ بہترین مکار کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ آیت کا ترجمہ جب وہ کیا نا انہوں نے وَمَكَرُوا، اور کافروں نے مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، نعوذ باللہ، یہ میں نقل کر رہا ہوں وہ ترجمہ، انہوں نے یہ ترجمہ لکھا ہے کہ وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے مکر کیا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ الفاظ چونکہ مکر لفظ جو ہے اس کو ہم اپنی لینگویج کے اندر ایک گالی تصور کرتے ہیں، ہم لفظ مکر کو گالی تصور کرتے ہیں، اس کو اپنی بے عزتی تصور کرتے ہیں، اس کو ہم اپنی توہین تصور کرتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو لفظ ہمارے لیے، جن کی عزت ہے ہی کوئی نہیں، عزت تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے نا جی، ہاں جی، ہماری تو عزت ہی کوئی نہیں، جن کی عزت ہے کوئی نہیں، ان کے لیے لفظ مکر استعمال ہو تو وہ غصہ کریں، اور وہی لوگ جو اپنے لیے لفظ کو ناپسند کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے لفظ استعمال کریں، تو کتنی یہ دیدہ دلیری ہے، اس پہ توبہ کرنی چاہیے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور کافروں نے مکر کیا، اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے، اللہ کی تدبیر کو کوئی نہیں جانتا۔ تو یہاں ہمیں یہ بھی ساتھ ساتھ سبق ملتا ہے کہ جب قرآن کریم کو ہم پڑھیں تو قرآن پاک کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی کوشش بھی کریں، اور سمجھا ایسے ہی جائے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں سے نہ نکلے۔ قرآن پڑھتے وقت اللہ اور اس کے رسول کی محبت دلوں سے نہ نکلے۔ بہت سارے ترجمہ کرنے والے، چونکہ علم ہوتا ہے نا، علم کا تکبر سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ دولت کا تکبر اتنا خطرناک نہیں ہے، عزت کا تکبر اتنا خطرناک نہیں ہے، علم کا تکبر جو ہے نا، شیطان کو اپنے علم کا ہی تکبر تھا، شیطان کو اپنے علم کا ہی تکبر تھا نا، تو یہ علم کا تکبر انتہائی خطرناک چیز ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے بس وہ اس بات پہ اڑ گئے، نہیں جی جو اللہ نے قرآن پاک میں لکھ دیا بس اس کا ترجمہ ہم نے کرنا ہے، جب اللہ نے مکر لکھا ہے تو ہم بھی کہیں گے پھر مکر۔ وہ بھائی اللہ کے لیے ہم وہ لفظ جو ہماری لینگویج کے اندر گالی ہے، اللہ کے لیے وہ ہم کیوں استعمال کریں گے؟ اللہ کے لیے وہ استعمال نہیں کرنا۔ اس بات کا آپ اندازہ لگا کے رکھا کریں۔ بہت ساری ایسی آیات ہیں جن کی تعویل کرنا فرض ہے، جیسے یہ میں نے ایک آیت پڑھی وَمَكَرُوا، کافروں نے مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اس کی تعویل کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کی تعویل نہ کرے اور وہ اپنے تئیں اس بات پہ جناب اٹک جائے، وہ کہے نہیں جی میں نے تو اس کا ترجمہ یہی کرنا کہ اللہ نے مکر کیا،
تو اب چونکہ وہ اللہ کے لیے وہ لفظ استعمال کر رہا ہے جو ہماری لینگویج میں، ہمارے کلچر میں ایک گالی تصور ہوتا ہے، جب وہ اللہ کے لیے گالی کا لفظ استعمال کرے گا یا توہین کا لفظ استعمال کرے گا تو پھر اس کے ایمان کی خیر نہیں ہے۔ اور دوسرا آخر پہ جب ہم جاتے ہیں، کئی ایسی آیات ہیں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ سورہ ضحیٰ کے اندر آیت ہے، وہاں کئی ترجمہ کرنے والوں نے لکھ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اور آپ گمراہ تھے، اللہ نے آپ کو ہدایت دی، آپ بھٹکے ہوئے تھے، اللہ نے آپ کو راہ ہدایت دی، مطلب انہوں نے یہاں پہ ضالًا کا ترجمہ یہ کر دیا۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، یہ نہیں میں کہتا کہ امام احمد رضا کوئی نبی تھے، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، وہ معصوم تھے، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن جو چیز کسی نے اچھی لکھی ہے وہ بتانا میرا فرض ہے۔ اعلیٰ حضرت نے وہاں ترجمہ اتنا خوبصورت کیا، انہوں نے ضالًا کا ترجمہ گمراہ نہیں کیا، انہوں نے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، ہم نے آپ کو اپنی محبت، خود رفتہ کا مطلب ہے کہ کسی اور دی خبر ہی کوئی نہیں، کسی اور دی خبر ہی کوئی نہیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، فَهَدَىٰ، پس اپنی طرف راہ دی۔ یہ کتنا خوبصورت ترجمہ ہے۔ اور جو بھٹکے انہوں نے لکھ دیا جی ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو سیدھا راستہ دکھایا، کسی نے لکھا جی ہم نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا تو سیدھے راستے پہ لگا دیا۔ مطلب یہ طرح طرح کے ترجمے جو ہیں یہ کیے، تو ہمیں یہ ان چیزوں کا بہرحال خیال رکھنا ضروری ہے کہ جب آپ قرآن شریف پڑھیں کوئی ایسی بات آ جائے، جیسے عمومی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ان پڑھ کہہ دیتے ہیں، امی لفظ کا ترجمہ یہ کر دیتے ہیں جی امی کا مطلب ہے ان پڑھ، امی کا مطلب ان پڑھ ہی نہیں ہے، امی کا مطلب اصل والا بھی ہے، حقیقت بھی ہے، امی کا مطلب جڑ بھی ہے، امی کا مطلب، امی کا مطلب آپ ان پڑھ نہ کریں، جب نبی پاک کے لیے یہ لفظ آ جائے پھر وہاں اس کی تعویل کریں۔ تعویل کیا ہے کہ بن پڑھے پڑھانے والا، یہ کمال کی بات ہے کہ بن پڑھے پڑھانے والا۔ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے آپ نہیں پڑھے، لوگ یہ دیکھتے تھے کہ یہ کسی مکتب میں نہیں گئے، ان کا استاد کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود نبی کریم علیہ السلام فرماتے انما بعثت معلما، مجھے اللہ نے تمام کائنات کے لیے معلم بنا کر بھیجا ہے، میں پڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں الفاظ کی تعویل کرنا ضروری ہے ہمارے لیے، جب کچھ ایسے الفاظ آ جائیں جو ہماری سمجھ میں نہ آئیں تو علماء سے پوچھ لیے جائیں یا ان کی تعویل کر لی جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔